آپ اب دوبارہ اگر میں مذاکرات کے اوپر آؤں، بہرحال کچھ تو ہوا کہ صبح دروازے کھل جاتے تھے، علی امین گنڈاپور صاحب جاتے تھے، بیرسٹر گوہر جاتے تھے، 2-2 گھنٹے ملاقاتیں ہوتی تھیں، یہ سب کچھ تو ہوا ہے 2-3 دن کے اندر۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگر کسی سطح کے اوپر ایسی کوشش ہوئی ہوگی کہ خان صاحب کو یہ عقل دینے کی کوشش کی گئی ہوگی کہ اس وقت ملک کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اس وقت دہشت گردی ہے، اس وقت ملک معاشی طور پہ بحالی کے عمل سے گزر رہا ہے، اس طرح کی سیاست نہ آپ کے حق میں ہے نہ ملک کے حق میں ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ تو اگر دیکھیے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کا ایک آفیشیل سٹیٹس ہے، اور میرا خیال ہے کہ مجھے بڑی ہمدردی ہے علی امین گنڈاپور صاحب سے کہ وہ 2 کشتیوں میں سوار ہیں، ایک طرف وہ پارٹی کی ترجمانی کرتے ہیں، دوسری طرف وہ ایک آفیشیل اوتھ لیا ہوا ہے، انہوں نے پاکستان کے آئین کا حلف لیا ہوا ہے، اور وہ اس وزیر اعلیٰ کے منصب کے تقاضے بھی انہیں پورے کرنے ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ ایک صوبے سے بغاوت نہیں کرا سکتا کے خلاف یا وفاق کے خلاف، یہ ایک بڑا خطرناک پریسیڈنس ہوگا۔ تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی جا کے کوشش کی ہو کہ ہم انہیں سمجھا کے دیکھتے ہیں، لیکن جو خان صاحب کیا حکومت کی سطح پہ اسپیکر صاحب کے ساتھ بھی سنا کہ کچھ مذاکرات ہوئے ہیں، بات چیت ہوئی ہے کل، کیا حکومت کو واقعی علم تھا یا محسن نقوی صاحب کے ذریعے سے یہ بات ہوئی کہ ٹھیک ہے آپ یہ پیغام دے دیں کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر مذاکرات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے جہاں تک مذاکرات کی بات ہے نا، کس چیز کے مذاکرات؟ اگر خان صاحب کے مقدمات ختم کرنے اور رہائی دینی ہے، یہ تو پھر این آر او کے مذاکرات ہیں نا، یا تو وہ کہیں کہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں، دیکھیے ان کے خلاف مقدمات ہیں نا۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے اپنی رہائی کی بات اس لیے کی تھی کہ میں سنجیدگی کا اندازہ لگاؤں، آج انہوں نے جو گفتگو کی ہے دیکھیے ان کو ایک قانونی اور عدالتی عمل کے ذریعے وہ حراست میں ہے نا، ان کو اگر رہائی کوئی چیز دے سکتی ہے تو وہ عدالتی اور قانونی عمل ہے جو رہائی دے سکتا ہے، وہ حکومت کی ایگزیکٹو قید میں نہیں ہے۔ حکومت نے کوئی 90 دن کی ڈیٹینشن آرڈر کر کے ان کو اندر نہیں کیا ہوا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اپنا ڈیٹینشن آرڈر واپس لے لیں گے۔ انہیں اگر رہائی ملنی ہے تو تب ملنی ہے کہ ان کے تمام مقدمات میں ان کی ضمانت ہو، ٹھیک ہے، اور ان کو عدالتی نظام رہا کرے۔ اب اگر وہ عدالتی نظام سے ماورا رہائی مانگ رہے ہیں تو پھر ملک کے اندر مارشل لا تو نہیں ہے نا، کہ جنرل مشرف تو نہیں ہے یا کوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے کہ جو ایک ایگزیکٹو آرڈر کرے گا کہ جی میں سارے مقدمے واپس کرتا ہوں، این آر او دیتا ہوں عمران خان صاحب کو۔ تو اس وقت تو جو امریکہ میں بھی کوشش ہو رہی ہے، آپ مجھے بتائیے نا کہ ہم لوگوں نے مقدمے فیس کیے، سختیاں جھیلیں، کیا کبھی مسلم لیگ نون نے امریکہ کے کسی کانگریس مین کسی سینیٹر کے آگے جا کے ہاتھ باندھے کہ مائی باپ امریکہ کے صدر کو خط لکھو ہماری جان چھڑاؤ؟ سارا ڈائسپورا ان کے ساتھ ہے نا، آپ کے ساتھ تو نہیں تھا نا، آپ کی اس طرح کی لابنگ تو نہیں ہے جیسی ان کی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی کے آپ بندوں سے پوچھیں کہ اگر آپ اتنے طاقتور ہیں اور 62 یا 65 کانگریس مین سے عمران خان کی رہائی کے لیے خط لکھوا سکتے ہیں تو ذرا عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے بھی خط لکھوا کے دکھائیں، ذرا کشمیر کے لیے بھی 65 کانگریس مینوں سے خط لکھوا کے دکھائیں۔ آپ بڑے طاقتور ہیں نا، اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کر سکتے ہیں، تو آئیے کشمیر کے اوپر بھی ذرا چلیں 65 نہیں تو 15 سے خط لکھوا کے دکھائیں۔ نہیں، یہ یا فلسطین کے لیے تو پھر ایسا کیوں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں امریکہ جو ہے وہ ان کی پشت کے اوپر امریکہ میں جو ہندوستان کی لابی ہے اور جو اسرائیل کی لابی ہے وہ سب ان کی پشت کے اوپر ہے۔ یہ تو الزام ہے نا سر۔ نہیں، آپ ان سینیٹرز کا ریکارڈ دیکھیں، جو کانگریس مین ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کا وہاں تو ہر کانگریس مین سینیٹر کا آپ کو ریکارڈ مل جاتا ہے نا کہ اس کا ووٹنگ ریکارڈ کیا ہے، وہ کس لابی سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ وہاں تو سب ہاؤس جو ہے وہ مختلف لابیز میں منتقل۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں بالکل ہم تسلیم بھی کر لیں کہ ٹھیک ہے تو اس کے لیے ایک نیریٹو بنتا ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب غلط کیا صحیح کیا، انہوں نے ایک نیریٹو بنایا، آپ مانیں کہ آپ اگر یہ حقائق بھی ہیں تو آپ وہ نیریٹو نہیں بنا پائے۔ وہ تو جو دجال آئے گا نا وہ بھی نیریٹو سے جیتے گا، جو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر ہے لیکن وہ بھی ایک نیریٹو بنا لے گا اور کروڑوں لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔